الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آج ہم دوسرے پارہ کا دوسرا رکوع اور سورۃ البقرہ کا 18واں رکوع اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 سے تجوید اور مخارج کے ساتھ جو ایک ایک آیت پڑھنے، سیکھنے اور قواعد کی دہرائی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو ہمارا الحمدللہ ایک پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے پیچھے پہلے رکوع کے جو رکوعات ہیں وہ نہیں سنے تو آپ انہیں بھی ضرور تجوید اور مخارج کے ساتھ اچھے طریقے سے سنیں تاکہ قرآن پاک ہمارا بالکل درست ہو جائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وَلِكُلٍّ یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، اور وجہتن یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ گول تا کے اوپر جو تنوین ہے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں ہوتا، تو یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا چونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے۔ حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ مولیہا یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، اس لیے یہاں پر ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کا پڑھنا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ ما تکونو یہاں ما کے اندر الف مدہ ہے، تکو یہاں پر واو مدہ ہے، نو یہاں بھی واو مدہ ہے، اور جمیعاً یہاں پر 2 زبر ہیں، لیکن جب 2 زبر ہوں اور وقف کریں تو وہاں پر پھر وہ ایک الف سے بدل جاتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان نون مشدد ہے، اسے ہم غنہ کرنا ہے۔ علی کل شیء قدیر یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے خوف آ رہا ہے۔ آیت نمبر 149۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، من حیث یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی میں سے آ رہا ہے، لہذا غنہ نہیں ہوگا۔ خرجت فولی وجہک، خرجت یہاں پر جیم ہے، حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے، اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ فولی وجہک یہاں بھی جیم ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے، اس لیے قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہے آپ نے۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ ملاحظہ فرما لیں کہ فولی وجہک لام کے نیچے صرف زیر ہے، یہاں بغیر کھینچے بغیر جھٹکے نرمی سے اس کو نارمل انداز میں پڑھنا ہے۔ فولی وجہک، بعض ہو سکتا ہے کہ لام کو کھینچ فولی وجہک، یہ بالکل مسٹیک ہو جائے گی، غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر نہ حروف مدہ میں سے کوئی اور کھڑی حرکات میں سے بھی کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس کو بالکل نارمل انداز میں پڑھنا ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ۔ وَإِنَّهُ نون مشدد ہے، غنہ کرنا ہے، اور وَإِنَّهُ کے آگے ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اور کھڑا زبر کھڑی زیر اولڈ پیش ہمیشہ ایک الف یعنی 2 حرکات برابر کھینچ کر پڑھنا ہے آپ نے۔ مِنْ رَبِّكَ آخر میں کاف ہے، تو یہاں پر کاف کے اوپر زبر ہے، لیکن ہم وقف کریں گے تو اس سے یہاں پر ساکن ہو جائے گا، صرف کاف کی آواز آئے گی لیکن زبر زیر پیش کچھ اس کا ظاہر نہیں ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي وَلِأُتِمَّ میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے غنہ ہوگا، اور نعمتی یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے اس لیے یہاں پر یا مدہ کر کے پڑھنا ہے۔ علیکم یہاں پر یا لین ہے تو بغیر کھینچے بغیر دھتکری نرمی سے پڑھنا ہے، علیکم علیکم، یہ مسٹیک ہو جائے گی، کھینچنا نہیں ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعِلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَعِلَّكُمْ کم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے اظہار شفوی ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 151 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم رسولم یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حرف یرملون سے میم آ رہا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ آیت نمبر 152 فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آئیے رکو نمبر 18 کو تجوید کے ساتھ تلاوت سماعت فرما لیتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعِلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم۔